पिछले दिनों जब हमने पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उनके और उनकी फैमिली के मुख्तलिफ मेंबर्स की तरफ से बनाए गए असासों के हवाले से एक खबर ब्रेक की, तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने खबर ब्रेक होने के 13 मिनट के बाद पाकिस्तान की सबसे मकबूल वेबसाइट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की factfocus.com को पाकिस्तान में बंद कर दिया हुकूमती सतह के ऊपर, जिसके बाद हमारा उस स्टोरी को अपडेट करने का जो प्रोसेस था वो हमें रोकना पड़ा। उस स्टोरी के बहुत से पहलू थे जो कि हम उस वक्त रिपोर्ट नहीं कर सके। फौरी तौर पे एक ऐसा रद्द अमल आया जिसके जरिए लोगों को हरासा करने का एक सिलसिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मामला बेहतर हुए और उस चीज के ऊपर हमने रिपोर्टिंग को जारी रखा। बुनियादी तौर पे सबसे अहम इशू इस मामले में जनरल कमर जवेद बाजवा के फैमिली के अफराद की तरफ से असासे पाकिस्तान से बैरूने मुल्क मुंतकल करने का था कि किस तरीके से पाकिस्तान से दौलत बनाकर पाकिस्तान से बाहर मुंतकल की जा रही है। इसमें यह वाला पहलू भी शामिल था कि ये दौलत सिर्फ पाकिस्तान से बाहर गल्फ कंट्रीज में नहीं बल्कि जिस तरह के पाकिस्तान आर्मी के दीगर जर्नल करते हैं यूरोप यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी मुंतकल की जा रही थी। वेबसाइट पे लगने वाली बंदिशों की वजह से हम अपने मामले, अपने स्टोरी और सिलसिले को मुकम्मल नहीं कर सके, जो हम दोबारा से अब शुरू कर रहे हैं और मुसलसल आपके सामने हकाइक दस्तावेजी सबूत के साथ लेकर आते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको ब्रेकअप दे के एक एक साल में जब जब ये चीजें पाकिस्तान से बाहर मुंतकल होना और असासे पाकिस्तान से बाहर जनरल कमर जवेद बाजवा जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनके खानदान के अफराद ने शुरू किया, तो उनकी ईयर वाइज एक ब्रेकअप दूं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर अर्ज करना चाहूंगा। ये महीना था अक्टूबर 2017 का। 2016 के आखिर में जब डॉन लीक्स हुई, जब एक खबर छपी पाकिस्तान के रोजनामा डॉन में सहाफी सिरल अल माइदा के कलम से कि एक हाई लेवल मीटिंग के अंदर किस तरीके से शट अप कॉल दी गई या उनको टेक ऑन किया गया मिलिट्री लीडरशिप को कि जब भी सिविलियंस किसी भी दहशतगर्द को पकड़ते हैं तो मिलिट्री एजेंसीज के लोग आके उन दहशतगर्दों को छुड़वा के ले जाते हैं। तो इस मामले को जब रिपोर्ट किया गया कि हमें पहले अपने घर के अंदर सफाई की जरूरत है, तो ये मामला इस तरफ चला गया कि एक इतनी अहम मीटिंग के अंदर की बात किसने बाहर लीक की। इल्जाम लगा उस वक्त के वजीर आजम की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज पे और उनके आसपास मौजूद चंद दूसरे लोगों से, जिन पे परवेज रशीद भी शामिल थे। उसके बाद फौज की आला क़यादत ने हुकूमत को खत्म करने का फैसला किया। आर्मी चीफ बाद में तब्दील हो गए, रहील शरीफ तो आर्मी चीफ थे, लेकिन जो क़यादत ने मिलिट्री की लीडरशिप ने फैसला किया उसको इंप्लीमेंट करने का सिलसिला जनरल कमर जवेद बाजवा के आने के बाद भी जारी रहा। बहुत आसान था, ताकत उनके हाथ में थी। कुछ जज पहले से तैयार थे, कुछ जजों को जोर जबरदस्ती तैयार कर लिया गया। आखिरकार नवाज शरीफ को घर रवाना कर दिया गया। इस पूरे दौर में इंडिपेंडेंट मीडिया ने खुल के ओपनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हमायत की, उनके हक में सच्ची स्टोरीज की, और पाकिस्तान आर्मी जो कि गलत कर रही थी उसको डंके की चोट पर गलत कहा। बात पहुंचती है नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो 2017 में अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान आर्मी इकोनॉमी के ऊपर, मुआशियत के ऊपर एक सेमिनार करवाती है, और उसका मकसद ये था कि जो सिविलियन लीडर्स हैं ये तो फेल हो गए हैं, ये तो नाकाम हो गए हैं, अब हम बताते हैं आपको कि इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है। ये मुआशियत के ऊपर सेमिनार्स कराने का सिलसिला फिर ISPR की तरफ से, पाक फौज की तरफ से चल पड़ा। जर्नलों ने ये फैसला कर लिया या ये समझ लिया या वो ये अकले कुल बन बैठे कि वो 1 2 3 छोटे छोटे मामला जो है जमीनों के कब्जों के अलावा भी कर सकते हैं, छोटे छोटे कारोबार चला के उनको बड़े बड़े कारोबार बनाने के अलावा पूरे मुल्क की मुआशियत भी चला सकते हैं। तो उन्होंने फिर फरवरी 2019 में, जबकि इमरान खान इक़्तिदार में आ चुके थे, एक और
معیشت کے اوپر کانفرنس کی, پھر اکتوبر 2019 کے اندر بھی ایک کانفرنس ہوئی. ہم آج آپ کو بتائیں گے جب قمر جاوید باجوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے فوج کی طرف سے معیشت پر سیمینار کروا رہے تھے تو اسی وقت ان کے خاندان کے افراد کیا کر رہے تھے. وہ نہ صرف سرمایہ باہر منتقل کر رہے تھے بلکہ ان کو قمر جاوید باجوہ کی پالیسیوں کے ناکام ہونے کا, پاکستان فوج اور پاکستان کے فوجی جرنیلوں کی پالیسیز کے ناکام ہونے کا اس حد تک یقین تھا کہ وہ تمام کے تمام افراد اپنے سرمایہ, اپنے اثاثے دبئی اور یورپین ممالک میں منتقل بھی کر رہے تھے بلکہ یورپین ممالک کی سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کر رہے تھے, شہریت لے رہے تھے, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جب فوجی جرنیل, پاکستان آرمی کے جرنیل جس معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ تو یہ سنبھلے گی اور نہ ہی یہ ملک رہنے کے قابل رہے گا. میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاتا ہوں اس حوالے سے. ایک صاحب ہیں, ان کا نام سعد سہیل ہے. یہ نام خبر میں نہیں آ سکا, یہ اس کی تفصیلات میں آنا تھا. جب ڈاکومنٹس اپلوڈ ہوتے تو آپ کے سامنے آ جاتا, لیکن ویب سائٹس بلاک کی گئیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کی طرف سے, تو یہ پرابلم آتی رہیں. سعد سہیل جو ہیں, یہ جو صابر حمید ہیں جو کہ سمدھی ہیں قمر جاوید باجوہ کے, جو کہ ان کے سب سے قریبی دوست تھے, جو کہ جنہوں نے سب سے زیادہ یوٹیلائز کیا اپنے تعلق اور اپنی فیملی ممبر ہونے کے جنرل قمر جاوید باجوہ کو, اور پراپرٹی کے ایک میجر انویسٹر بن گئے پاکستان کے. اگرچہ ان کا مین کام لاہور شہر کی حد تک ہی ہے, لیکن پاکستان کے ٹاپ کے پراپرٹی انویسٹرز کے اندر ان کا شمار ہونے لگا. تو ان کی جو دوسری صاحبزادی ہیں, پہلی صاحبزادی تو ان کی قمر جاوید باجوہ صاحب کی بہو ہیں جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں. دوسری صاحبزادی کا نام ہمنہ ہے. ہمنہ صابر کے جو شوہر ہیں ان کا نام سعد سہیل ہے. تو سعد سہیل جو ہیں, انہوں نے پہلی مرتبہ 2019 میں ہی جب پاکستان کی اکانومی پہ سیمینارز ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے سرمایہ جو ہے وہ منتقل کرنا شروع کیا پاکستان سے باہر, اور انہوں نے نہ صرف اپارٹمنٹ خریدا اور بلکہ فارن کرنسی اکاؤنٹ بھی کھولے. یہی والے اکاؤنٹس جو ہیں وہ 2018, 2019 اور 2021 کے اندر جو ہے وہ ہمیں ان کے گوشواروں میں, ان کے اثاثوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ 2018 کے اندر, یہ بڑا اہم سال تھا. 2018 کے اندر صاف ظاہر ہے کہ سارا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا, حکومت ختم ہو گئی, ایک حکومت آ گئی. اب پتہ تھا کہ اب کوئی کچھ نہیں کہے گا, تو پھر بہت کلیئرلی یہ چیزیں کوئی کامنٹ کے معنوں میں نہیں ہے, جو نظر آ رہا تھا اس وقت. تو ایک طرف سیمینار اکانومی کے اوپر کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کیسے ہونی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ اثاثے پاکستان سے باہر منتقل کرنے کا آپریشن تیز سے تیز تر ہوتا گیا. تو تقریباً 254 ملین روپے کے اثاثے سعدیہ صابر, جو کہ اہلیہ ہیں صابر حمید مٹھو کی, انہوں نے دبئی کے اندر 2 مختلف اپارٹمنٹس جو ہیں وہ خریدے, اور جو انہوں نے ویلیو بتائی وہ 254 ملین روپے ہے. جب بھی آپ اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں, اور خصوصاً وہ اثاثہ جو پاکستان سے باہر ہو, اس کی آپ جو مرضی ویلیو لکھ دیں تو اس میں معاملہ نہیں ہوتا. لیکن میں اس طرح کا کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی ویلیو انہوں نے خود سے تسلیم کی ہے کہ 254 ملین کا انہوں نے اثاثے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بنائے, جو کہ پھر ان کے بعد میں برقرار رہے آخر تک. جو صابر حمید خود ہیں, صابر حمید نے خود 2018 کے اندر, یہ اب اہم ترین چیز ہے, 2018 کے اندر جو ہے پاکستان سے اپنے اثاثے پاکستان سے باہر منتقل کرنے شروع کیے, اور متحدہ عرب امارات کے اندر انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ شروع کی, مختلف اموویبل پراپرٹیز خریدی, اور فارن کرنسی اکاؤنٹس جو ہیں وہ دبئی کے اندر قائم کیے. پھر آگے ہم چلتے ہیں تو 2019 کا سال آتا ہے. 2019 کا سال بہت اہم ہے کیونکہ اس سال تقریباً 1 ارب روپے کے اثاثے جو نہ صرف ڈکلیئر کیے صابر حمید نے, جس کے اندر یو اے ای کے اندر پراپرٹیز شامل تھیں, فارن کرنسی اکاؤنٹ شامل تھے, بلکہ ہم یہ چیز آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ آپ فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پہ جو ڈاکومنٹس آپ کو میسر کیے گئے, جو آفیشیل ڈاکومنٹ, جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈاکومنٹس ہیں, جس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے, اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ لوگوں کو گرفتار کروایا, لوگوں کے اوپر انکوائریاں کروائیں جن لوگوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ان سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ. ان لوگوں کو ذلیل و خوار وہ کر رہے ہیں, ان کی فیملیز کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں, لیکن یہ سچے ڈاکومنٹس ہیں, حقیقی ڈاکومنٹس ہیں, آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں, جو ویریفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, جو پاکستان میں فیکٹ فوکس کی ٹیم نے باقاعدہ مختلف جگہوں سے ویریفائی کروایا اس انفارمیشن کو. یہ وہ والے ڈاکومنٹس ہیں. ان ڈاکومنٹس کے اندر 2019 میں صابر حمید صاحب نے
یورپ کے شہر جو کہ یورپین یونین کا ممبر بھی ہے، مالٹا کے اندر اپنی طرف سے شہریت کے لیے اپلائی کیا، انویسٹمنٹ کی، تقریباً $1 ملین کی انویسٹمنٹ کی، تاکہ وہ اور پھر بعد میں ان کے فیملی کے افراد جو ہیں وہ یورپ کے شہری بن سکیں، وہ مالٹا کے شہری بن سکیں، وہ پاسپورٹ لے سکیں۔ صاف ظاہر ہے ایک طرف 2019 وہ سال ہے جب انٹر سروسز پبلک ریلیشنز پاکستان آرمی نے 2 اہم ترین سیمینار کیے پاکستان میں معیشت کے اوپر، جب ہمیں اکانومی سکھائی گئی، جب ہمیں بتایا گیا کہ زمینوں پہ قبضہ اس طرح ہوتا ہے، جب ہمیں بتایا گیا کہ پاؤں کی پالش سے لے کے کپڑے بنانے، گوشت بیچنے اور سیمنٹ بنانے اور دلیے بنانے تک کاروبار اس طرح سے ہوتے ہیں، اور پھر پوری ملکی معیشت کو اس طرف سے، تو اسی سال کے اندر نہ صرف اربوں روپے کے اثاثے پاکستان سے باہر منتقل ہو رہے تھے، بلکہ یورپ کے اندر مالٹا کی باقاعدہ شہریت لینے کے لیے باقاعدہ انویسٹمنٹ کی گئی۔ یہ ڈاکومنٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ اس کا سلسلہ جاری رہا، اور ہم 2020 اور 2021 کے اندر بھی جو اثاثوں کی کل مالیت ہے آخر میں آ کے 1.033 بلین جو کہ یورپ اور UAE کے اندر تھی۔ تو یہ وہ تفاصیل کا آغاز ہے اس حوالے سے کہ جو کہ قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے ممبر اس تمام سالوں میں اکومولیٹ کر رہے تھے، ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ پاکستان آرمی کے جرنیل پاکستان کو لوٹتے کیسے ہیں، کس طریقے سے ایک میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اندر ISPR کے انٹرنیز کے ذریعے ٹیمیں بنا کے صحافیوں کو ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالی جاتی ہیں، کنٹرول کیے جاتے ہیں، نیریٹو بیانیے کنٹرول کیے جاتے ہیں، اپنے خلاف میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کچھ نہیں چلنے دیا جاتا، چند چینلز کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے حق میں، اور باقیوں کو کمپلیٹ کنٹرول کر دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی خبر ہی ان کے ساتھ نہ چلائیں۔ تو اگلے جو اس حوالے سے اس سلسلے کے اس سیریز کے جو اگلے پروگرام ہوں گے اس میں ہم پاکستان کے اندر جو پراپرٹیز ہیں ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ وہ کب کب بنی، کیسے کیسے بنی اور ایکوائر کیسی کی گئی، ان کی ویلیوز کیا تھی، اور کس طریقے سے زور زبردستی اور جن ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اس طرح سے بڑے بڑے پلاٹس لیے گئے ان کو ان ریٹرن کیا دیا گیا۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ دنیا کے 4 ممالک میں 100 کے قریب کمپنیاں کا جنرل عاصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان۔ Fact Focus, an initiative of Fact Media, an investigative journalism platform focused on reporting about transparency, governance, and human rights. The objective of the organization is to empower people by providing them with data-driven, credible information with a special focus on Pakistan. In the Press Freedom Index, Pakistan's ranking dropped to 145 in 180 countries. Fake news is mainstreamed in Pakistan's national media. Pakistani media organizations are not allowed to report independently. Fact Focus aims to report uncensored facts impartially. Launched in 2020, Fact Focus is the only investigative journalism organization in Pakistan. A team of dedicated professional journalists in Pakistan, UK, and US are doing a wonderful job for the collection of data to report impactful stories. Media houses in Pakistan censor stories about the corruption and wrongdoings of the most powerful. Fact Focus has reported about these powerful interests professionally and without any fear. To continue reading great investigative stories, visit our GoFundMe page and contribute to our goal of raising $250,000 to fund Pakistan's most impactful news startup, Fact Focus.